السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شرازی اسٹوڈیو۔ میں آپ کا میزبان حافظ شراز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈسٹرکٹ چکوال کے ایک انتہائی معروف نوجوان اور ابھرتے ہوئے شاعر، جن کی غزلیں، نظمیں، اشعار، رومانویت اور سماجی ایشوز کا بھرپور اور حسین امتزاج ہے۔ ناظرین، ان کی ایک کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے وجود کرب کے نام سے، جیسا کہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے سامنے موجود ہے، اور دوسری کتاب ان کی انشاءاللہ بہت جلد مارکیٹ میں آنے والی ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب راشد صدیقال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کو شاعری کا شوق کب سے پیدا ہوا، کب آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور آپ کو اس فیلڈ کی طرف آنا چاہیے؟ حافظ شراز صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا اور شرازی اسٹوڈیوز کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے ساتھ ایک ادبی نشست کا اہتمام کیا۔ جہاں تک رہی بات شاعری کے شروع کرنے کی اور اس فیلڈ میں آنے کی، تو یہ روایتی جملہ میں نہیں بولوں گا کہ مجھے بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا، لیکن ہاں اپنے اندر کچھ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چھپی ہوئی ادبی صلاحیت موجود ہے۔ تو پھر میں نے مختلف کتب کا، ادبی کتب کا اور مطالعہ کرنا شروع کیا، مختلف شعراء کو پڑھنا شروع کیا، نئے اور پرانے شعراء کو پڑھنا شروع کیا۔ تو اسی کے ساتھ بس پھر میں نے شعر کہنا شروع کر دیا کچھ وقت کے ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، تو شاعری کی اگر بات کی جائے تو یہ جو آپ نے کتاب لکھی، جی، اس کی پذیرائی کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کس قدر اس کو سراہا گیا؟ الحمدللہ چکوال میں، لاہور میں مختلف بک سٹالز پر میری کتاب موجود ہے، ہزارہ کے ایریے میں میری کتاب موجود ہے۔ بڑا عوام کا بھرپور رسپانس مجھے ملا ہے، اور گاہے بگاہے خطوط بھی آتے رہے ہیں، اور اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیلی فونک روابط ہیں، تو مختلف احباب اور مختلف جو فین ہیں وہ فون کرتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھی پذیرائی ملی ہے مجھے۔ راشد صاحب، کہا جاتا ہے کہ ہر شاعر کے پیچھے، اس کی شاعری کے پیچھے پس منظر میں کہیں نہ کہیں کسی درد یا محبت کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ عنصر کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ شاعری محبت کے تجربات کے بغیر ناممکن سی بات ہے۔ محبت کے تجربات کے بغیر، ناکام تجربات کے بغیر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ معاملات ایسی زندگی میں رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے شعر کہنے کا شوق ہوا، اور میں پھر اپنے الفاظ کو شاعری کے پیرائے میں ڈھال کر، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی اور میں اپنے الفاظ کو اشعار کی صورت میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ میں سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے تو یوں کہہ لیجئے کہ محبت کی گلی میں سے گزرنا ہوا ہے۔ جی بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میرا نہیں بلکہ ہر شاعر کا محبت کی گلی میں سے گزرنا ضرور ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ ایک اچھی تخلیق کر سکتے ہیں، اس قابل ہو سکتے ہیں، ایک آپ اچھا شعر کہہ سکتے ہیں۔ راشد صاحب، باتیں تو آپ سے ہو گئی، اب ہمارے ناظرین کو انتظار ہوگا کہ ہم آپ کا کلام سنیں، تو پلیز سٹارٹ کیجئے، اپنا کوئی کلام سنائیے ہمیں۔ حافظ صاحب، میں آپ کو اپنی کتاب میں سے ایک نظم سب سے پہلے سنانا چاہوں گا۔ مہکتی چاندنی کی چمک کو اپنی آنکھوں میں بھر ہی لیتے ہیں، مہکتی چاندنی کی چمک کو اپنی آنکھوں میں بھر ہی لیتے ہیں، جلتے بجھتے ہوئے جگنوؤں کی دمک کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ ہی لیتے ہیں، فراق رت کے عذاب لمحوں کو بھول کر، فراق رت کے عذاب لمحوں کو بھول کر، وصال رت کے گلاب رنگوں میں سنور ہی لیتے ہیں، وفا کی امید لیے ہم تم ایک دوسرے سے، وفا کی امید لیے ہم تم ایک دوسرے سے، چلو محبت کر ہی لیتے ہیں، واہ، چلو محبت کر ہی لیتے ہیں۔ زبردست، کچھ اور سنائیے پلیز۔ ایک غزل کے چند اشعار میں آپ کو سناؤں گا کہ چہرہ سنوارنے میں، بال سنوارنے میں، چہرہ سنوارنے میں، چہرہ سنوارنے میں، بال سنوارنے میں، بہت دن لگے خد و خال سنوارنے میں، واہ، چہرہ سنوارنے میں،
बाल संवारने में बहुत दिन लगे, खदो खाल संवारने में। क्या कहने, सुभान अल्लाह। और बहुत शुक्रिया। और कितने ही लोग जहाँ से गुजर गए हैं, कितने ही लोग जहाँ से गुजर गए हैं, शबे हिजरा तेरा वबाल संवारने में। कितने ही लोग जहाँ से गुजर गए हैं, शबे हिजरा तेरा वबाल संवारने में। और मैं टूट टूट कर बिखरता रहा अक्सर। हाफिज साहब शेर है कि मैं टूट टूट कर बिखरता रहा अक्सर, गमे यादे यार तेरा ख्याल संवारने में। मैं टूट टूट कर बिखरता रहा अक्सर, गमे यादे यार तेरा ख्याल संवारने में। क्या कहने, और आईना करता रहा फरियाद बेबसी की। शेर काबिल तवज्जो वाह, कि आईना करता रहा फरियाद बेबसी की, बेबसी, वो मगन रहे मगर खदो खाल संवारने में। वाह, क्या कहने राशिद। आईना करता रहा फरियाद बेबसी की, वो मगन रहे मगर खदो खाल संवारने में। क्या कहने, और मत पूछ कि दिल पे क्या बीत गई, मत पूछ कि दिल पे क्या बीत गई, फिराके यार के महो साल संवारने में। वाह, वाह, और मकता है कि हम सफर मंजिल पर पहुंच गए राशिद, हम सफर मंजिल पर पहुंच गए राशिद, हम मसरूफ रहे मगर चाल संवारने में। हम सफर मंजिल पर, बहुत शुक्रिया, पहुंच गए राशिद, हम मसरूफ रहे मगर चाल संवारने में। चेहरा संवारने में, बाल संवारने में बहुत दिन लगे, खदो खाल संवारने में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया, कहने राशिद साहब। बहुत शुक्रिया। राशिद साहब, अगर दूसरे शुरा की बात की जाए तो मैं आपकी इंस्पिरेशन जानना चाहूँगा। आप किस शायर से ज़्यादा मुतासिर हैं, या यूँ कह लीजिए कि ऐसे कौन से शायर हैं जो आपके पसंदीदा तरीन हैं। हाफिज साहब, तमाम नए और पुराने शुरा को पढ़ने का इत्तफाक हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मुख्तलिफ शुरा हैं, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, तमाम ही लोग अच्छा लिखते हैं। लेकिन मेरी इंस्पिरेशन जो है वो सैयद मोहसिन नकवी हैं। मुझे उनका कलाम पढ़कर और सुनकर, उनके मुंह से भी जो वीडियोस मैंने देखी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कलाम उनका। और मेरी इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी हैं। मैं इल्तिमास करूँगा आपसे कि मोहसिन नकवी साहब का कुछ सुनाइए प्लीज़। उनका एक कथा मैं आपको सुनाई देता हूँ कि सीरतें बेकयास होती हैं, सीरतें बेकयास होती हैं, सूरतें गमशनास होती हैं। सीरतें बेकयास होती हैं, सूरतें गमशनास होती हैं, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, क्या कहने, उनकी आंखें उदास होती हैं। वाह जी वाह। जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, उनकी आंखें उदास होती हैं। और एक और नज़्म में वो एक चंद अशार लिखते हैं कि हमारी समत न देखो कि कोई देर में हम, हमारी समत न देखो कि कोई देर में हम, कबीले दिलो जान से बिछड़ने वाले हैं। बसे बसाए हुए शहर अपनी आंखों के, मिसाले खाने वीरां उजड़ने वाले हैं। और हवा का शोर यही रहा तो देखते रहना, हवा का शोर यही रहा तो देखते रहना, हमारी उम्र के खेमे उखड़ने वाले हैं। क्या बात है जी, क्या शुक्रिया। राशिद साहब, मैं खुद बहुत ज़ाती तौर पर अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ मोहसिन नकवी साहब को। और मैंने उनका बहुत सारा कलाम पढ़ा है, बहुत सारी उनकी वीडियोस जो आज सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं जी बिल्कुल, तो मैं खुद उनसे बहुत मुतासिर, उनका कुछ सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर आपकी इजाज़त हो। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि कत्ल छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच। वाह वाह। कत्ल छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच, अब तो खुलने लगे मक्तल भरे वाह के बीच। वाह वाह, बहुत आला। सुर्खियां अमन की तलकीन में मसरूफ रहीं, सुर्खियां अमन की तलकीन में मसरूफ रहीं। वाह। हर्फ बारूद उगलते रहे अखबार के बीच। वाह। और रिज्क मलबूस मकान सांस मर्ज कर्ज दवा। वाह रिज्क वाह मलबूस मकान वाह। सांस मर्ज कर्ज दवा, मुनक़िसम हो गया इंसान इन्हीं अफकार वाह। के बीच। बहुत और अपनी दस्तार के छिन जाने का अफसोस न कर, वाह, अपनी दस्तार के छिन जाने का अफसोस न कर, सर सलामत नहीं रहते यहाँ दस्तार। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा
محسن نقوی صاحب کی ایک اور غزل مجھے یاد آ گئی. جی جی ضرور ضرور. گمسم ہوا آواز کا دریا تھا جو ایک شخص, واہ پتھر بھی نہیں اب وہ ستارہ تھا جو ایک کیا شخص. بات ہے, کیا بات ہے. اب اس نے بھی اپنا لیے ہیں دنیا کے قرینے, سائے کی رفاقت سے بھی ڈرتا تھا جو ایک شخص. واہ. اب اس نے بھی اپنا لیے ہیں دنیا کے کرینے, سائے کی رفاقت سے بھی ڈرتا تھا جو ایک شخص. واہ. اور مڑ مڑ کے اسے دیکھنا چاہیں میری آنکھیں, واہ مڑ مڑ کے اسے دیکھنا چاہیں میری آنکھیں, کچھ دور مجھے چھوڑنے آیا تھا جو. واہ واہ اور واہ, منکر ہے وہی اب میری پہچان واہ. کا محسن, بہت منکر اعلیٰ. ہے وہی اب میری پہچان کا پہچان کا محسن, خط اکثر مجھے خون سے لکھتا تھا جو ایک شخص. واہ واہ, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. راشد صاحب اب آپ کچھ ایک آدھا شعر سنا دیجیے جو دل کو چھو جائے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ رونا میری فطرت میں شامل تو نہ تھا لیکن, رونا میری فطرت میں شامل تو نہ تھا لیکن کل رات تیری یاد میں بہت آنسو بہ گئے. واہ جی واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. کچھ اور کچھ نیا جو آپ نے کلام لکھا ہے, تازہ کلام آپ کا. جی میں بالکل وہ بھی سناتا ہوں. میں ایک غزل آپ کو کتاب میں سے سنانا چاہوں گا ضرور. شب سیاہ میں روشنی کی لکیر ہو جیسے, شب سیاہ میں روشنی کی لکیر ہو جیسے, وہ شخص میرے واسطے میری تقدیر ہو جیسے. شب سیاہ میں روشنی کی لکیر ہو جیسے, وہ شخص میرے واسطے میری تقدیر ہو جیسے. اور بچھڑ کر چند آنسو بھی نہ بہائے اس نے, بچھڑ کر چند آنسو بھی نہ بہائے اس نے, میرے جذبوں کا خراج دولت حقیر ہو جیسے. اور کبھی کبھی, بہت شکریہ, کبھی کبھی یوں بھی محسوس ہوا ہے عشق میں, کبھی کبھی یوں بھی محسوس ہوا ہے عشق میں, میں کوئی رانجھا وہ کوئی ہیر ہو جیسے. کبھی کبھی, بہت شکریہ, کبھی کبھی یوں بھی محسوس ہوا ہے عشق میں, میں کوئی رانجھا وہ کوئی ہیر ہو جیسے. اور اے میری بے نشان زندگی لگتا ہے تیرے پاؤں میں, اے میری بے نشان زندگی لگتا ہے تیرے پاؤں میں, درد و غم کی ایک طویل زنجیر ہو جیسے. اے میری بے نشان زندگی لگتا ہے تیرے پاؤں میں, درد و غم کی ایک طویل زنجیر ہو جیسے. اور مکتا ہے کہ ایک ہی وار میں چھلنی ہو گیا بدن سارا, ایک ہی وار میں چھلنی ہو گیا بدن سارا, زخم محبت بھی راشد تیر ہو جیسے. ایک ہی وار میں چھلنی ہو گیا بدن سارا, زخم محبت بھی راشد تیر ہو جیسے. شب سیاہ میں روشنی کی لکیر ہو جیسے, وہ شخص میرے واسطے میری تقدیر ہو جیسے. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ضلع چکوال کے معروف شاعر جناب راشد صدیقال صاحب. بہت سی باتیں ہوئیں, ان کا کلام سنا, اور ان کی یہ جو مارکیٹ میں کتاب آ چکی ہے وجود قلب کے نام سے, اس کی چند چیزیں بھی سنی ہم نے. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. کیمرہ مین سلطان شرازی کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ شراز محمود. اللہ حافظ.